بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سول اومی کلینکس احمد آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کتاب کے بارے میں، اور اس سے جو ہے نا میں نے کوئی 10 پوائنٹس لیے، اور اس کتاب کا نام جو ہے کہ وائی پیپل ڈونٹ ہیل اینڈ ہاؤ دے کین. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، کلینک میں بھی، اور آپ اپنی فیملی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ میڈیسن جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں. پیشنٹ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک جاتے رہتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، مجھے کسی نے دی تھی، اس کو میں نے فوٹو کاپی کرا لی، اور اس کو لکھا ہے کیرولین نے. یہ پی ایچ ڈی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے 10 پوائنٹ کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر لیں تو ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ کی صحت کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں. ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کلینک تبدیل کرتے ہیں، ڈاکٹر تبدیل کرتے ہیں، ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایسے 10 پوائنٹ جو ہیں، یہ اس کتاب کا جو ہے نا وہ نچوڑ ہے. تو آپ اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آن لائن ڈھونڈ لیں، آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری جو انرجی ہے، اس کی جو اناٹمی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمیں ہیلنگ کا نہیں پتا کہ یار ہیلنگ بیسیکلی جو ہے وہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہیں، اور ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی باڈی کو جو ہے وہ ہیل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اس کی اپنی ایک انرجی فیلڈ ہے. اب اس انرجی فیلڈ کو جب تک ہم ری ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ اسی طرح ڈسٹرب ہوتی رہے گی. ہم یہ سارا جو مدعا ہے، یہ جو سارا الزام ہے، ہم کس پہ لگاتے رہتے ہیں؟ میڈیسن پہ، ڈاکٹرز پہ. لیکن ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی 250 سے بھی زیادہ طریقے علاج ہیں جو آپ کو جو ہے وہ شفا یاب کر سکتے ہیں. اب آپ نے چکراز کا نام سنا ہوگا. ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ 7 چکراز ہوتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے جو مشرقی طریقہ کار ہے ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ 7 ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو اگر ہم ایکٹیویٹ کر لیں تو ہماری باڈی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. میں ماسکو میں تھا، سینٹ پیٹرزبرگ میں تھا، تو وہاں پہ ایک اکوپنکچر کلینک تھا. میں اس کے اندر چلا گیا تو ان سے ہماری بڑی گپ شپ ہو گئی. ان کو ہم نے بتایا جی ہم پاکستان سے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو اکوپنکچر کا ان کا ماسٹر تھا، تو ہم نے کہا جی کہ آپ ہماری باڈی کا کوئی اکوپنکچر کریں. تو اس نے جو ناف سے تھوڑا سا ادھر کر کے ایک پوائنٹ تھا اس کو جو ہے وہ پریس کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ میری پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ سمجھے کہ اس کا جو ایک چشمہ سا کھل گیا، اور پوری باڈی جو ہے نا وہ بالکل زبردست فریش ہوئی. اور میں آج تک اس کا جو افیکٹ ہے وہ اپنی باڈی کے اندر محسوس کر رہا ہوں. کوئی میڈیسن نہیں دی، اس نے ایک پوائنٹ تھا اس کو پریس کیا، اور مجھے اس نے ساتھ بتایا بھی کہ یہ ایک مخصوص پوائنٹ ہے، اگر ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کی جو انرجی کا جو چینل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. چکراز کو آپ ضرور دیکھیں کہ باڈی جو مختلف جو چکراز ہیں آپ ان کو کس طرح ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو ارد گرد آپ کو کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ضرور مل جائیں گے کہ جو آپ کے اس طرح کے جو پوائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، تو آپ وداؤٹ ٹیکنگ اینی میڈیسن جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اس طرح کا کوئی علم ہے اس کے بارے میں جب ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کو کہے گا نہیں جی وہ تو سائنس نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس میڈیسن ہی لے آپ. دیکھیے جب آپ انجینئر سے بات کریں گے تو وہ انجینئرنگ کی بات کرے گا، جب آپ ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ میڈیسن کی بات کرے گا، آپ ہومیوپیتھ سے بات کریں گے وہ ہومیوپیتھی کی بات کرے گا، جب آپ اکوپنکچر کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اکوپنکچر کی ہی آپ سے بات کریں گے. لیکن چونکہ صحت آپ کی ہے، آپ نے اس کے لیے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مخصوص طریقہ علاج جو ہے اس کے ڈاکٹر تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ علاج جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے طریقے علاج میں میرا ٹریٹمنٹ ہو، کسی تیسرے میں ہو، چوتھے میں ہو، 5ویں میں ہو. اس کا علم جو ہے وہ ہمیں ہونا ضروری ہے. آگے چل کے ہم آپ کے سامنے بہت سارے ایسے علوم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ دنیا میں ایسے علوم بھی ہیں کہ آپ صرف الفاظ کی جو پاور ہے اس سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہپنوسس سے آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو ہم جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اکوپنکچر جو ہے وہ چونکہ میں اکوپنکچر کو نہیں سمجھتا، لیکن مجھے جو پتہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں گا. آپ جو ہے ان لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں جو ماسٹر ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، تو آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی. کیونکہ کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا کام یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بہتری آئے.
تو اکثر یہی ہے کہ ہم ایک مخصوص طریقہ علاج کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا نالج ہی وہاں تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر جو 7 چکراز ہیں، اگر آپ ان کو ایکٹیویٹ کرا لیں تو آپ کی باڈی کا جو انرجی لیول ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو انرجی کی اناٹمی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چکراز کو بھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، اور آپ بڑے خوش ہو جائیں گے کہ جی یہ بھی ایک علم ہے اور اس چینل کی ریفرنس کے ساتھ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچی. اچھا، سیکنڈلی اب یہ بات میں نہیں کر رہا، وہ اس کتاب کی جو آتھر ہے وہ کر رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے اس کو کوٹ نہیں کر رہا، یہ اس کتاب کی ریفرنس ہے سارا. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ واؤنڈولوجی، واؤنڈ زخم اور اس کا علم جو ہے، آپ جو ہے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ واؤنڈ اور اس کی جو النس ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی باڈی کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ہیلنگ پروسیس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اب دیکھیے ٹراما کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا. ٹراما کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے جسم زخمی ہو گئے تو وہ ٹراما ہے، لیکن آپ کو کوئی بری خبر ملی ہے تو وہ بھی ٹراما ہے. آپ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اکارڈنگلی جب آپ اس کو بہیو کریں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ جو زخمی ہے، چاہے وہ فزیکل لیول پہ، چاہے وہ مینٹل لیول پہ، چاہے وہ ایموشنل لیول پہ، چاہے وہ اسپرچل لیول پہ، تو وہ ہیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ اس کو جانیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی جو سوچیں ہیں آپ تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں کہ آپ جس طرح سوچتے ہیں اپنی سوچوں کی نگرانی کریں گے تو آپ یقین کریں گے کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کہ آپ کی جو واؤنڈ ہے آپ کی باڈی کی، ضروری کو فزیکل ہو، وہ کسی بھی لیول پہ ہو سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر نہیں ہے تو آپ کمنٹ میں آپ اس حوالے سے پوچھیں، میں آپ کو اور ڈیٹیل میں آپ اس کو بتا دوں گا. چونکہ ہم نے ایک ویڈیو ایک مخصوص ٹائم میں ختم کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو اور ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی. اچھا، تیسری بات، لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، اس کی تیسری، ان کے پاس پاور آف بلیو نہیں ہوتا. وہ کسی کے پاس جائیں گے، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا. ان کو لگے گا کہ انہوں نے انٹرنیٹ سے بہت کچھ پڑھ لیا اور ان کو بہت زیادہ پتہ چل گیا. جب وہ ٹرسٹ ان کے اندر نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جو پاور آف بلیو ہے یہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ میجک سے بھی زیادہ بڑھ کے اثر کرتی ہے. کہ آپ اکثر دیکھیں کہ جو پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں، جو پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چیزوں کو لے کے چلنے والے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کوئی بھی نیگیٹیوٹی دہرائیں، اللہ نے انسان کا جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کو اتنا خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو بھی بات کریں گے یہ اس طرح بہیو کرنا سٹارٹ کر دے گا. فار ایگزامپل، ابھی آپ بریانی کے بارے میں سوچیں، جو آپ کی جو بھی پسندیدہ ڈش ہے، اور آپ اس کو ایک تصور کر کے اس کو اسمیل کریں، آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. انکانشیس مائنڈ پانی لے کے آ گیا ہے، اس نے بریانی کا ایک نقشہ آپ کی ذہن کے اندر کھینچ دیا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہے. اگر کوئی چیز حقیقت میں نہیں ہے آپ اس کو حقیقت میں ہی فرض کر لیں تو آپ کی باڈی کے ساتھ یہ سارا کام ہونا سٹارٹ ہو گیا. فار ایگزامپل، آپ بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. مطلب آپ جتنا جلدی اس کے بارے میں سوچیں گے اور جو پازیٹیوٹی کی جو انرجی آپ اس کو دیں گے نا تو آپ واقعی اس سے نکل آئیں گے. لیکن یہ جو ول پاور ہے نا، یہ دنیا کی سب سے کمال کی اللہ نے جو چیزیں انسان کو دی ہے کہ وہ اپنی ول کے ذریعے جو ہے وہ بہت آگے تک جو ہے وہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں اور وہ اپنی جو لائف ہے اس کو بہت زبردست طریقے سے جو ہے گزار سکتے ہیں. لیکن اکثر لوگ ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہم بیمار ہوتے ہیں. چونکہ ہماری جو بلیو کا جو طاقت ہے، اس میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو بلیو سسٹم ہے ان کا، جتنا کا پازیٹیو ہوگا وہ ٹھیک ہوں گے، جن کا نیگیٹو ہوگا وہ نہیں ٹھیک ہوں گے. اکثر وہ کڑتے رہیں گے، وہ گلے کرتے رہیں گے، وہ ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے رہیں گے، وہ میڈیسن کو برا بھلا کہتے رہیں گے، وہ طریقہ علاج کو برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے. کیونکہ وہ بلٹ ان کو لگتا ہے کہ ان کا طبیعت خرابی ہے، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو اس خرابی کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا، جو چوتھی بات ہے کہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے اور وہ کیوں ہو سکتے ہیں، کیوں ٹھیک نہیں ہوتے، میں اس کی بات کروں گا. اگر اس بات کو چھوڑ دیں گے تو وہ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل، فارگیونیس اینڈ لیٹنگ گو، کہ آپ چیزوں کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. ہم یہ بھی نہیں کرتے. فار ایگزامپل، میرے ساتھ آج سے 20 سال پہلے کسی کی کوئی زیادتی کی اور مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ وہ بندہ زیادتی کر کے بھول گیا ہوگا، لیکن میں اپنے آپ کو خود سزا دے رہا ہوں اور میں کوڑ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اس نے اس طرح کیا تھا. حالانکہ کوڑنا تو مجھے تب چاہیے کہ جب میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. جب لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی معاف کرنا بذات خود ایک بہت بڑا عمل ہے. اور آپ اس واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ رات کو لوگوں کو معاف کر کے سوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. تو معاف کرنا اتنا بڑا کام ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کی روشنی میں کہ معاف کرنا در حقیقت اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، اس سے آپ ذہنی طور پہ جو ہے وہ کلین ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر بہت پازیٹیوٹی آتی ہے اور آپ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ وہ کچرا جو ہے، فار ایگزامپل آپ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں،
نئی سوچ آ گئی ہے, نئی جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں, نئے لوگوں میں آپ ہیں, لیکن وہ پرانی باتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ کرتے رہتے ہیں, ان کو دہراتے رہتے ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا, تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو اس عادت کو بدل دیں, اور اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں بدل سکتا تو آپ در حقیقت ایک اور بری عادت میں مبتلا ہیں کہ حالانکہ اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر آپ فارگیونیس اور روزانہ رات سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوئیں, یقین جانیں کہ آپ کی بیماریاں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گی, بلکہ بھاگ جائیں گی آپ سے دور. اچھا, جو 5واں پوائنٹ ہے اس کتاب کے اندر وہ ہے کہ آپ اسپرچولی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اس کے کیا طریقہ کار ہے؟ آپ دعا مانگیں, آپ عبادت کریں, آپ جو ہے وہ اس سے کیا ہوگا, آپ کو جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا. میں نہیں کہتا, یہ کہتی ہے. تو جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یار میں اگر اسپرچولی ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے, جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے, جب آپ اللہ سے مانگیں گے, جب آپ دعا کریں گے, جب آپ شفا کی طرف جائیں گے. اب یہاں پہ ایک اور بات آپ دیکھیں کہ تیمارداری جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا زبردست جو ہے وہ ایک ایکٹ ہے کسی بھی مسلمان کے لیے, اپنے بھائی کے لیے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کی تیمارداری کرتے ہیں, آپ اس کے لیے اچھے الفاظ بولیں, آپ اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھیں. اب دیکھیں, ایک بیمار آدمی ہے, اس کی جو باڈی ہے وہ کمزور ہے, آپ صحت مند ہیں, آپ شفقت سے پیار سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کی باڈی کی جو ویبز ہیں, آپ کا جو اورا ہے اس کے اورا کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, اور آپ کی جو باڈی کی پاور ہے وہ اس کی باڈی کے اندر منتقل ہوتی ہے اور وہ اس سے بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے. آپ اچھے الفاظ بولتے ہیں, وہ اس سے بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم جا کر اس کو وہ ساری بیماریاں بتاتے ہیں کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو کہ ہمارے کتنے رشتے دار اس دنیا سے چلے گئے تھے اور ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو آپ کو کہتے ہیں یار میرا تو نانا بھی اس بیماری سے مرا تھا. اب وہ بندہ پریشان ہے, حالانکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس سے اچھی باتیں کرنی ہے, آپ نے اس کو حوصلہ دینا ہے, لیکن ہم اس کو بالکل الٹ ہے اور ہمیں لگتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑا ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم بڑا سچ بول رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک اسٹوپڈیٹی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کسی بھی مریض کو دیکھنے کے ساتھ ہمارے کون سے الفاظ ہونے چاہیے اور ہمیں کون سی لفظ بولنے چاہیے جس سے وہ جو بندہ ہے وہ بہتری کی طرف جائے اور وہ ٹھیک ہو. تو آپ دیکھ لیں, بلکہ گاؤں میں تو جس بندے کو خواتین دیکھنے کے لیے جانا شروع کر دے, وہ 15 دن کے بعد تو ویسے ہی قبر میں پہنچ جاتا ہے. وجہ انہوں نے اس سے وہی بات کرنی ہے کہ وہ فلاں بھی مر گیا تھا اس بیماری سے, فلاں بھی ہو گیا تھا, یہ بھی ہو گیا تھا, وہ بھی ہو گیا تھا. حوصلہ کسی نے نہیں دینا, نہ ہی ان کو پتہ ہے اور نہ ہی کبھی ان کو یہ بات سکھائی گئی ہے اور نہ ہم نے خود جو ہے وہ کبھی سیکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا, 6 نمبر پہ اگر ہم بات کریں گے کہ ہمیں ہمارا جو مائنڈ ہے, اپنا جو مائنڈ ہے اس کو اور ہماری جو باڈی ہے اس کا جو کنیکشن ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. مینٹل لیول پہ, ایموشنل لیول پہ ہوتا کیا ہے, جب ہم سٹریس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ایموشن بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہم مینٹل لیول پہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور پھر ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ سکنس سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ اگر سٹریس کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ سٹریس کیا ہوتا ہے, کسی بھی اسٹریسر کی وجہ سے آتا ہے. تو سٹریس دوسری لفظوں میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں, سٹریس لیڈ کرتے ہیں کو, اور پھر انزائٹی آگے چل کے سم ٹائم ڈپریشن, اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ, اور ہم ساری زندگی جو ہے اس کے خانے میں گزار دیتے ہیں اور ہم بیماری ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو, اپنی باڈی کی جو کنیکشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, تو تب ہم جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گے. اچھا, پوائنٹ نمبر 7 کی ہم بات کریں تو جو ہیلنگ ہے وہ ہماری پرسنل رسپانسبلٹی. ہوتا کیا ہے, جس طرح ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کر کے ہم سارا ٹھیکہ اسکول والوں کو دے دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ گھر میں ہمارا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ جو خراب ہوتی ہے اور ہم پھر گلا کرتے رہتے ہیں اسکول پہ. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو صحت ہے اس کا ٹھیکہ صرف میڈیسن کے پاس ہے, ہمارا اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اٹس رانگ اپروچ. جب تک آپ خود اپنی جو عادات ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر چینجز نہیں لائیں گے, اور آپ جو اپروپریٹ جو ہے وہ اپرچونیٹیز کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ الٹرنیٹو جو تھراپیز ہیں, ٹریٹمنٹ ہے, وہ ان کی طرف نہیں جائیں گے, تو آپ ذہن سے نکال دیں. اکثر یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بلیو ہوتا ہے ایک مخصوص طریقہ علاج پہ, اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ مرنے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ طریقہ علاج نہیں تبدیل کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو عقل سلیم نہیں دی. بات کو سمجھیں, یہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ جو آپ کو صحت کی طرف لے کے جائے. آپ جب تک فار ایگزامپل بہت ساری آج کل کے دور میں موسٹلی آپ یہ دیکھیں کہ ڈائبٹیز ہو گئی, ہائپر ٹینسو, یا بڑی بڑی جتنی بیماریاں بھی ہیں, ان کا موسٹلی تعلق ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ہے. ہم اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے. ہم بدپریزی بھی کریں گے, بعد میں ٹیبلٹ بھی کھا لیں گے. ہم بدپریزی بھی کریں گے, اس کے بعد یورک ایسڈ کی گولی بھی کھا لیں گے. ہم بدپریزی بھی کریں گے, ہائپر ٹینسو میڈیسن بھی لیں گے. ہم
میٹھا بھی کھائیں گے, ہم ساری لائف سٹائل میں ہماری خرابیاں ہوں گی, لیکن ہم کہیں گے جی میڈیسن, اور میڈیسن کچھ عرصے بعد آپ کو ڈوز جب زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ دوائیاں ٹھیک نہیں ہیں, حالانکہ آپ کی جو اپنی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی. تو جب تک آپ اپنی صحت کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے آپ کیسے ٹھیک ہوں گے. اب کتاب کا نام ہے کہ وائی پیپل ڈونٹ ہیل اینڈ ہاؤ دے کین, کہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں. اور چونکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تو آپ کو سوچنے میں مجبور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے. جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے, اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے, تو اس ویڈیو کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کی اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا. یعنی میرا انٹرسٹ آپ کی صحت کے اندر بھی ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے, کہ جب آپ ٹھیک ہوں گے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو ڈاکٹر کسی اور پیشنٹ کو دیکھ لیں گے جو یہ کام نہیں کرتے. اچھا, پوائنٹ نمبر 8 جو ہے, اپنے اندر آپ کے اندر جو ہے نا اللہ نے ایک الارم لگایا ہوا ہے. آپ اپنے جو انٹیوشن ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. انٹیوشن اینڈ انر گائیڈنس, آپ کا جو جسم ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کی نیڈ ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکٹ کریں. آپ کا دل کرتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے گپ لگائیں, آپ ضرور لگائیں. آپ کو پرانے محلے میں جانے کا دل کرتا ہے, آپ ضرور جائیں. آپ کو کسی چیز کی کھانے کی طلب ہو رہی ہے, آپ ضرور اس کی طرف جائیں, لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ نہ ہو. آپ کا دل کرتے ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھے لیکن آپ شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھتے, تو اس سے بڑی جالت کوئی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو کوئی بالکل پرواہ نہیں ہے, لوگوں کے اور بہت سارے کام ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے, اور ہم اس چھوٹے سے اپنے دماغ کی اندر ہم نے کیچ لگائے اور ہم اس کے کہہ دیے. اچھا, ابھی جو پوائنٹ نمبر 9 ہے اس کو تھوڑا اور غور سے آپ دیکھیں کہ انرجی جو ہے وہ لیکس ہوتی ہے آپ کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھتے ہیں, جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نچڑ گئے ہیں, آپ کی بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے, یا آپ نے تجربہ بارہ کیا ہوگا. وائی؟ اپنے آپ سے یہ پوچھیں. اور اس کے لیے بیسک ریزن جو ہے, آپ ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, آپ ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جو نیگیٹو سوچ کے مالک ہوتے ہیں. میں نے ایسی بہت ساری ٹریننگز بھی کی ہیں جس میں صرف نیگیٹو سوچ کے ساتھ جو ہے آپ کسی بھی انسان کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں. آپ نظر لگنا بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ علماء کرام کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ بری نظر جو ہے وہ آپ کو اتنا متاثر کرتی ہے, ایول آئی جس کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ ٹاکسک ریلیشن میں, آپ کی شادی کسی ایسے بندے سے ہوگی اور جو اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ آپ کو ذیلِ فقرے کستا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے. آپ کو اگر ایسی ساس مل گئی ہے, ہر 2 صورتوں میں, شوہر کو بھی بیوی کو بھی, کوئی ایسی نند مل گئی ہے, کوئی ایسی بھابھی مل گئی ہے, کوئی خاندان میں ایسا مل گیا ہے, کوئی بھائی مل گیا ہے, کوئی بندہ آپ کو مل گیا ہے, کوئی دوست ایسا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے ذہن کے اندر کچرا ڈال رہا ہے, وہ ٹاکسک باتیں کر رہا ہے, تو آپ کی انرجی کا بڑا غرق ہونا ہے. آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کریں. اس کی وجہ کہ آپ کی انرجی لیک ہو رہی ہے, آپ کوئی پازیٹیو کام نہیں کر رہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ خراب ہو. میں نے خود بار یہ محسوس کیا کہ اس طرح ہوتا ہے, تو آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ہوتا ہوگا, اسی لیے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. اس پہ بھی آپ غور کریں. اچھا, جو آخری ہمارا پوائنٹ ہے, جو 10 نمبر پوائنٹ ہے اس کتاب سے جو میں نے اس کی سمری سے لیا, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ کے لیے. دنیا کی ساری میڈیسن جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ کام کرتی, لیکن آپ کی صحت صرف باڈی نہیں ہے آپ کی. اللہ نے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی رکھی ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ تو باڈی ہوگی, مینٹل ہیلتھ ہے, آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, آپ کی اسپریچول ہیلتھ ہے. تو میڈیسن کے طریقہ کا علاج ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اسپریچولی ہیلنگ آپ کو دیں, کچھ چیزیں آپ کو مینٹلی جو ہے وہ ہیلنگ دیں, کچھ چیزیں آپ کو ایموشنلی جو ہے وہ سپورٹ کریں, سپورٹ سسٹم آپ کے پاس, کچھ چیزیں آپ کو فزیکلی ٹھیک کریں, تو آپ تب ٹھیک ہوں گے. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا, وہ ایک بزرگ تھے, وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور ڈپریشن میں اور بہت زیادہ. تو میں نے جب تھوڑا سا ان کا انٹرویو کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے ان کی جو محلے میں تھا وہ بیچ کر ایک جگہ پہ قبرستان کے کنارے پہ نا بڑا گھر بنا لیے. اور وہ ابھی جو ہے وہ جب روزانہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے سارے دوست جو ہیں وہ پرانے محلے میں, اب اس کے آنے کے لیے ان کو گاڑی چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ سارا دن جو ہے نا گھر کے باہر قبرستان ہے اس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. اور ان کی جو بیوی ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے, صبح ان کو بتاتی ہے کہ جی آپ کو تو 10 بیماریاں ہیں, اور پھر جب وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو رات تک پھر وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. تو جب میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ جی جب تک اگر آپ وہ قبرستان کے قریب آپ کو جو گھر ہے اس کو نہیں تبدیل کریں گے اور یہ اپنے پرانے دوستوں سے نہیں ملیں گے تو وہ نہیں ٹھیک ہوں گے. تو میری بات سن کے ان کی طبیعت خراب ہوگی چونکہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر میں نے وداؤٹ کوئی اینی میڈیسن ان کو سمجھا کے بھجوا دیا کہ جی میری میڈیسن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ جب تک آپ اس ماحول میں اور جب تک آپ کی جو مسز ہے وہ آپ کو روزانہ جو ہے وہ 10 بیماریاں نہیں سنائے گی تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو آپ یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں. 10 پوائنٹ ہم نے کیے ہیں. سب سے پہلے اپنی انرجی کی اناٹمی کریں اور ہیلنگ کو دیکھیں کہ آپ کیسے اس کو ہیل کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 اس پہ ہم نے چکرز کی بات کی ہے, جو آپ کی باڈی کی جو انرجی فیلڈز ہیں ان کی, اور وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور ہیلنگ کو انفلوئنس کرتی ہیں.
سیکنڈلی واؤنڈالوجی, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی باڈی کے اندر جو واؤنڈ ہے, النس ہے, اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ ہیلنگ پروسیس میں لے کے آ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3, پاور آف بلیف پہ ہم نے بات کی ہے کہ آپ کو بلیف سسٹم جتنا پازیٹیو ہوگا آپ اپنے ٹھیک ہوں گے. پوائنٹ نمبر 4, فارگیونیس اینڈ لیٹنگ گو, بس مٹی پاؤ. پوائنٹ نمبر 5, کہ آپ اسپرچولی جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. پوائنٹ نمبر 6, مائنڈ باڈی کے کنیکشن کو دیکھیں. پوائنٹ نمبر 7, پرسنل ہیلنگ جو ہے وہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے. پوائنٹ نمبر 8, انٹیوشن اور انر گائیڈنس کو دیکھیں کہ آپ کا انر آپ کو کیا کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر 9, انرجی جو لیکس ہوتی ہے ان ریلیشن سے اس کو ختم کریں. پوائنٹ نمبر 10, ہولسٹک اپروچ رکھیں, آپ تب ٹھیک ہوں گے. یہ 10 پوائنٹ ہیں. اگر یہ آپ نے ان پہ عمل کیا, یقین کریں کہ میرے چینل کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ میں نے کچھ کام کیے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس پہ 2000 سے زیادہ ویڈیوز آ چکی ہیں آپ کی صحت کے لیے. آپ ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں. یہی اس چینل کا مقصد ہے اور ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہتری لائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری لائی ہے تو پھر اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ایسے پیشنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ جو کافی عرصے سے جو ہے وہ بیمار ہیں اور شفا جو ہے اس کی طلب ہے. تھینک یو ویری مچ.